فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا ہے میرے لیے۔ میرے عزیزان محترم، یہ جو آج ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی دراصل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور انہی کا طریقہ ہے۔ اب جب والد تھے ابراہیم علیہ السلام کے، تو والد کی یہ منشا تھی کہ بیٹا میرے لیے رب کو بھی چھوڑ دے، سب کو چھوڑ کر میرا بن جائے۔ چونکہ والد بت پرست تھے اور سورج کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دوستی میں، وہ اللہ کی دوستی کیسی ہے جو آزمائی نہ جائے، جس میں آزمائش امتحان نہ ہو۔ راہ وفا میں، راہ خدا میں چلنے والوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ اللہ کی دوستی کے مقابلے میں باپ کیا چیز ہوتی ہے۔ دنیا کائنات کی کوئی بھی طاقت آ جائے، کوئی بھی چیز مد مقابل آ جائے، اللہ کی دوستی کے مقابلے میں اسے چھوڑ دو۔ پھر جب راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے، جو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اولاد اللہ تعالیٰ سے لی، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین۔ بڑھاپا ہے اور آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن کوئی اولاد نہیں ہے۔ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ پہنچا، اور حکم بھی کب آیا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے اور ابا کے ساتھ گھومنے لگے، اب جب بچہ جو ہے چلنے لگتا ہے تو اس وقت باپ کی محبت بیٹے کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھول جب کھلتا ہے اور اچھا لگتا ہے، اس کی محبت باپ کے دل میں اور بڑھ جاتی ہے، اولاد کے دل میں بھی باپ کی محبت ہوتی ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ 8 ذو الحج کا دن ہے، یوم الترویہ، اور ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ غیبی ایک آواز آتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ دوسرا والا میک لگا کے تو جہاں ہی لگاؤ نا اس کے ساتھ برابر میں ہے۔
غیبی آواز آتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اب عام آدمی کا جو خواب ہوتا ہے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن جو خواب پیغمبر کا ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو پہلے دن جو خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام شک میں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب محض ایک خواب ہی ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ چل گئے پیچھے لگاؤ نا وہاں۔ جہاں یہ لگاؤ نا اس کو نکال کے اس کو لگا دو۔ جو یہ لگی اسی کی تار لگا دو، اسی کی تار لگا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ اب غیبی آواز آ رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو اسے یوم عرفہ 9 ذی الحج کو یہ خواب آیا۔ اب اسے یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے دن جو خواب دیکھا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی، قرب نصیب ہوا کہ اب یہ حکم ہے اور سچا ہے۔ پھر تیسرے دن جو خواب دیکھا تو صبح اٹھ کر اس خواب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سمجھ کر اس نے پورا کر ڈالا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب اپنے بیٹے کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے منا کے میدان کی طرف، منا کی طرف چل پڑے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، اور چھری بھی ساتھ لے لی، رسی بھی ساتھ لے لی۔ اب جا کر ساری تیاریاں جب مکمل ہوگی، رسی بھی ساتھ ہے، ساری چیزیں ساتھ ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے شیطان آیا، ایک بڑا بزرگ بن کے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ بڑی دستار باندھ کر۔ چونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ بیٹا یہ گناہ کر لو، بلکہ گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اس میں بڑا ذائقہ ہے، تھوڑا چکھ کے دیکھو کیسا ہے۔ اب حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا شیطان مردود ملعون لعین، آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ گھر میں تو یہ بتا کے گئے کہ میں کسی کے گھر جا رہے ہیں، دعوت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ دعوت کے لیے نہیں جا رہے بلکہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور ابراہیم خود ذبح نہیں کریں گے بلکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ ذبح کر رہے ہیں۔ ایک عورت ذات ہو کر اس کا ایمان دیکھیں، کامل ایمان، بہترین ایمان افروز جواب دیا، فرمایا کہ بھائی اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا نہیں 1000 بیٹے اللہ کے راستے میں قربان۔ اب شیطان پھر دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اسماعیل سے کہ تمہیں خبر ہے تمہارا ابا تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے، یہ تمہیں ذبح کرے گا۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے میں کہاں اور اللہ کا حکم کہاں، یہ سعادت ہمیں کہاں نصیب ہو؟ یہ تو بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم قربان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرما لے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے دندان شکن جواب دیا۔ پھر یہ شیطان مردود
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ محض خواب کی خاطر براہ راست تو آپ کو حکم نہیں ملا ہے، خواب کی خاطر آپ جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنگریاں اٹھائی، شیطان مردود کو ماری کنگریاں، اور یہ کنگریاں مارنے کا مسنون طریقہ آج تک حاجی سے زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر جب بیٹے سے یہ مکالمہ ہوا، فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری اس میں کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ اب بیٹے نے بھی امت کو ہمیں بڑا بہترین سبق دیا، اس میں عاجزی بھی ہمیں سکھا دی، اللہ کے راہ میں قربان ہونا بھی سکھا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایمان برا افروز جواب دیا، فرمایا قال یا ابت افعل، ابا جان اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کی تعمیل کریں، اسے پورا کریں، اللہ کا حکم پورا کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ پورا کریں حکم اور آپ مجھے جو ہے بالکل بہادر جرت مند پائیں گے، نہیں، عاجزی والا جملہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ انشاءاللہ اللہ کا حکم پورا کریں۔ اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کو خود تجویزیں دی کہ آپ اس طرح مجھے لٹائیں، اگر سیدھا لٹائیں گے تو باپ بیٹے کی ذرا تصور کریں، تخیل میں سوچیں اس بات کو، یہ پلاسٹک کا بنا ہوا بیٹا نہیں ہے، یہ لخت جگر ہے جسے دعائیں مانگ مانگ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے لیا۔ آپ بھی صاحب اولاد بیٹھے، اپنی اولاد کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں جب باپ بیٹا تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیں اور اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے کہ اللہ کی حکم پورا کرنے میں باپ بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، رکاوٹ نہ بن جائے، تاخیر نہ ہو جائے، یا تو تاخیر کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب والد سامنے آیا تو والد کو بھی قربان کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور جب بیٹے کی باری آئی اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی تو اللہ کے حکم کے سامنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ میں جانے کا حکم ہے، مسجد حرام میں جانے کا حکم، مسجد حرم نبوی میں جانے کا حکم، وہاں اتنی نمازوں کا ثواب، وہاں اتنی نمازوں کا ثواب، پھر قربانی کرو، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارے کام کروانے کا جو فلسفہ ہے، وہ مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ سارا فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیں، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیں تاکہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ اور جب الٹا لٹا لیا، اور پھر یہ الٹا لٹانے کی تجویز بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دی تاکہ
صحیح طریقے سے اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤ۔ اب دونوں تیار ہو گئے، باپ بیٹا ذبح کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے لیکن چھری چلتی نہیں۔ جیسے چھری چلانے کی کوشش کی اور چھری چلا رہے، ایک آسمان دنیا میں فرشتوں کی مجلس میں ایک شور برپا ہو گیا کہ باپ بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ چھری کی نوک میری گردن میں رکھ کر پورا نبوت کا زور ڈالیں تاکہ میری گردن کٹ جائے اور اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ جیسے چھری چلائی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جب اس کی گردن کٹ گئی دمبے کی، تو ابراہیم علیہ السلام دل میں خوش ہوئے کہ اللہ کے راستے میں میرا بیٹا قبول ہو گیا اور میری قربانی ہوگی۔ جب پٹی کھولی تو سامنے دیکھا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے اور مسکرا رہے۔ اور پھر اللہ نے بھی فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم اس خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا، جو خواب میں ہم نے حکم دیا اور آپ نے اسے سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین مخلصین کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام حکم پورا کرنے میں تاخیر برداشت نہیں کرتے۔ میرے دوستو، عید الاضحیٰ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، متوجہ کرتی ہے کہ باپ بیٹے نے تو اللہ کے حکم پر یوں قربانی دی ہے، آج ہم اللہ کا حکم ماننے کے لیے ایک نہیں ہزاروں دلائل، ہزاروں حکمتیں اور سوسائٹیز کو سامنے لاتے ہیں کہ سوسائٹی والے کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ آخر میں یہی کہتا ہے معاشرہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح اللہ کے راستے میں ہم جانور، بڑے سے بڑے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اسی طرح جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اپنی خواہشات پر، اپنی منمانی، اپنی چاہت پر یوں چھری پھیرنا سیکھیں اس قربانی سے۔ اور یہی اصل زندگی ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا سیکھ لے۔ اور سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے اللہ کے حکم پر۔ تو ہم نے جو عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت ہے وہ 8:15 ہے، وقت پورا ہو رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز چونکہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز میں دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ طریقہ اچھی طریقے سے سن لیں، اگر دائیں بائیں نظر رکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، نماز جو ہے عید الاضحیٰ 2 رکعت نماز